شریف صاحب اور خادم پنجاب خادم پاکستان جناب محمد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پنجاب کی ترقی کے جس سفر کا پھر سے آغاز کیا تھا، اس کا ایک اور بڑا سنگ میل آج عبور کرنے جا رہے ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کو اللہ تعالیٰ نے پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ ہونے کا ایک تاریخی اعزاز بخشا اور 100 دن کے مختصر ترین عرصے میں انہوں نے ثابت کر دکھایا ہے کہ عوام کی خدمت کیسے کی جاتی ہے۔ مختصر ترین وقت میں روٹی، آٹے، گھی، سبزیاں اور روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمت کم کر کے ایک اور ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ ایمرجنسی اور ہسپتالوں کی او پی ڈی میں ادویات کی مفت فراہمی دوبارہ شروع کر کے ثابت کر دیا کہ خادم اعلیٰ کا دور ہی واپس نہیں آیا، بلکہ شہباز سپیڈ اب ڈیجیٹل پنجاب سپیڈ بن چکی ہے۔ سب کو یاد ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے تاریخی جملہ کہا تھا کہ مجھے نواز شریف کی کمزوری سمجھنے والے جان لیں کہ میں انشاءاللہ ان کی طاقت بن کر دکھاؤں گی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک بہادر بیٹی اپنے بے گناہ اور بہادر والد کی طاقت بن گئی۔ اور اب پچھلے 100 دنوں کے مختصر ترین عرصے میں یہ بہادر بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر پنجاب کی طاقت بن چکی ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں بدلتا ہے زمانہ سب کو، مرد وہ ہیں جو زمانے کو بدل دیتے ہیں، لیکن اس بار زمانے کو بدلنے والی تاریخ ساز رہنما قوم کی بیٹی محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، جن پر قیادت اور جماعت ہی نہیں، آج کے پنجاب کے ہر بزرگ، ہر ماں، ہر بھائی، ہر بیٹی، ہر بیٹے کو فخر ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا دل اور سوچ ایک لمحے کے لیے بھی پنجاب کے عوام کی خدمت اور فرض کے احساس سے غافل نہیں ہوا۔ میں محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی اس بے مثال قائدانہ اور انتظامی صلاحیتوں کو پنجاب کے عوام کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پختہ عزم، مسلسل محنت، یکسوئی اور قابلیت سے یہ ثابت کیا ہے کہ ہزار برق گرے، لاکھ آندیاں اٹھے، وہ پھول کھل کے رہیں گے جو کھلنے والے ہیں۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے وزیر اعلیٰ منتخب ہونے کے بعد اس معزز ایوان میں پاکستان مسلم لیگ نون کے منشور پر عمل درآمد کا اعلان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عوام کی خدمت کے یہ وعدے آج بجٹ دستاویز میں منصوبوں کی عملی شکل پیش کر رہے ہیں۔ 18 مارچ 2024 کو مالی سال 2023-24 کا بجٹ اس معزز ایوان نے منظور کیا تھا۔ آج اس حکومت کا پہلا باضابطہ سالانہ ٹیکس فری بجٹ مالی سال 2024-25 حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی ترقی اور بحالی کے آثار ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید واضح ہو رہے ہیں۔ مرکز میں وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب اور صوبہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی پالیسیوں اور خدمت کی رفتار کی گواہی ملک کے اندر سے ہی نہیں، بیرون ملک کے ادارے اور سمندر پار پاکستانی
3.2 ارب ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر بھجوا کر دے رہے ہیں۔ موجودہ اعداد و شمار کے مطابق مہنگائی کی شرح 11.8% ریکارڈ کی گئی ہے، جو پچھلے 30 مہینوں کی ریکارڈ کم ترین سطح ہے۔ علاوہ ازیں نظام حکومت کی مجموعی اصلاح، شفافیت، خسارے اور حکومتی اخراجات میں بڑی کمی، شرح سود میں 150 بیسک پوائنٹس کی کمی، زرعی اجناس کی ریکارڈ پیداوار، اسٹاک ایکسچینج کی تاریخی بلندی، دوست اور عظیم برادر ممالک سے تعلقات کی بحالی کے نتیجے میں مجموعی طور پر ایک سازگار کاروبار دوست ماحول پھر سے پیدا ہوا ہے۔ جناب اسپیکر، اس بجٹ کے ذریعے ہم عوام کے ریلیف اور کاروبار میں ترقی کے سفر کو مزید تیز کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ مالی سال کا ٹیکس فری ترقیاتی بجٹ پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا ترقیاتی بجٹ ہے، جس کا 100% کیش کور موجود ہے۔ علاوہ ازیں حکومتی حجم اور اخراجات میں خاطر خواہ کمی لا رہے ہیں اور غریب شہری پر بوجھ ڈالے بغیر صوبائی محصولات میں اضافہ بھی کر رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے مہنگائی کے مسئلے پر خصوصی توجہ مرکوز رکھی، کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی، معیار اور قیمتوں کی سخت نگرانی کا آغاز کیا، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ کرنے والے اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیے، جن کا سلسلہ جاری ساری ہے اور رہے گا۔ عوام کو ستانے والوں کا گھیرا مزید تنگ کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، یہ ٹیکس فری بجٹ مشاورت، مساوات، روشن مستقبل کی بنیاد ہے۔ یہ حکومت کا نہیں، عوام اور سب کا ٹیکس فری بجٹ ہے، جس میں سب کا خیال رکھا گیا ہے۔ کوئی حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں، حامی ہے یا مخالف، شہر سے ہے یا دیہات سے، فیکٹری مالک ہے یا مزدور، کسان ہے یا دہاڑی دار، تنخواہ دار ہے یا تاجر، طالب علم ہے یا ہنرمند، گھریلو خواتین ہیں یا ملازمت پیشہ، ہماری محترم بہنیں، بیٹیاں، بچے ہیں یا مائیں، ڈاکٹر ہیں یا مریض یا پھر خصوصی افراد، غرض معاشرے کے ہر طبقے اور فرد کی ضروریات اور مفادات کو اس ٹیکس فری بجٹ میں توجہ دی گئی ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، میں آپ کی وساطت سے میرے اپوزیشن کے محترم بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہوگی کہ اس بجٹ کو تحمل عوام کی خدمت کے اساس اور جمہوریت دوست فرد ہونے کے طور پر سماعت فرمائیے، کیونکہ یہ بجٹ ان تمام بڑے اقدامات کا احاطہ کرتا ہے جس سے صوبہ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی کا ایک نیا باب شروع ہوگا۔ میں یہاں مختصراً ان چیدہ منصوبہ جات سے اس ایوان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ جناب اسپیکر، 9 ارب 50 کروڑ کی لاگت سے چیف منسٹر روشن گھرانہ پروگرام کا اجرا، جس کے ذریعے صوبے کی سطح پر مہنگی بجلی اور بلوں سے پریشان عوام کو ریلیف فراہم کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں 100 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے گھریلو صارفین کو مکمل سولر سسٹم مفت فراہم کر رہے ہیں، جسے لگانے کے تمام اخراجات بھی حکومت پنجاب ادا کر رہی ہے۔ 10 ارب روپے کی لاگت سے
اپنی چھت اپنا گھر پروگرام کے ذریعے ہر غریب کو گھر فراہم کر رہے ہیں۔ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کسان دوست پیکیج متعارف کروا رہے ہیں۔ پنجاب کسان کارڈ کے انقلابی پروگرام کا آغاز کر دیا ہے، جس کے تحت 5 لاکھ کسانوں کو کل 75 ارب روپے مالیت کے قرضے بلا سود فراہم کر رہے ہیں۔ 9 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر سولرائزیشن آف ایگریکلچر ٹیوبویل پروگرام شروع کیا جا رہا ہے، جس کے تحت پنجاب بھر میں 7,000 ٹیوبویلز کو سولر پر منتقل کیا جائے گا۔ 30 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر گرین ٹریکٹر پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس کی مدد سے پنجاب بھر کے کسان بغیر کسی سود کے آسان اقساط پر اپنے ٹریکٹرز کے مالک بن سکیں گے۔ 1 ارب 25 کروڑ روپے کی لاگت سے پنجاب بھر میں ماڈل ایگریکلچر مالز کا قیام، 2 ارب روپے کی لاگت سے لائف سٹاک کارڈ کا اجرا، جس کے تحت پنجاب کے دیہی علاقوں میں کسانوں کو ڈیری فارمنگ کے لیے آسان اقساط پر قرضے فراہم کیے جا رہے ہیں۔ 8 ارب روپے کی لاگت سے ایکوا کلچر شrimp فارمنگ کا آغاز، 5 ارب روپے کی لاگت سے شہر میں ماڈل فش مارکیٹ کا قیام، 80 ارب روپے کی لاگت سے چیف منسٹر ڈسٹرکٹ ایس ڈی جیز پروگرام کا آغاز، جس کے ذریعے ضلعی سطح پر ترقیاتی ضروریات کو پورا کیا جا رہا ہے، اور 296 ارب روپے کی لاگت سے 2380 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے 530 ارب کی 3870 اسکیمیں جو ڈیڈ ہو چکی تھی، پنجاب کے عوام پہ خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ 135 ارب روپے کی لاگت سے 482 اسکیموں کے تحت خستہ حال اور پرانی سڑکوں کی مرمت و بحالی، 2 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام، 2 ارب 97 کروڑ روپے کی لاگت سے چیف منسٹر اسکلڈ پروگرام ٹیکسٹائل کی صنعت کو فروغ دینے اور زر مبادلہ میں اضافے کے لیے 3 ارب روپے کی لاگت سے پنجاب میں پہلے گارمنٹ سٹی کا قیام، 7 ارب روپے کی لاگت سے کھیلتا پنجاب کے بڑے منصوبے کا آغاز، جس کے تحت تمام صوبائی حلقوں میں میدان اور کھیلوں کی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ علاوہ ازیں پنجاب بھر میں کھیلوں کی موجودہ سہولیات کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے 6 ارب 50 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک بڑا منصوبہ بھی آئندہ مالی سال میں شروع کیا جا رہا ہے۔ ڈیجیٹل پنجاب کا وزیر اعلیٰ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کا خواب تیزی سے حقیقت میں بدل رہا ہے۔ 3 ماہ کی قلیل مدت میں پاکستان کے پہلے آئی ٹی سٹی نواز شریف آئی ٹی سٹی کی بنیاد شہر لاہور میں رکھ دی گئی ہے۔ انٹرنیٹ تک آسان رسائی ڈیجیٹل پنجاب کے منصوبے کا بنیادی جز ہے۔ ہماری حکومت نے اپنے ایک اور وعدے کی تکمیل کرتے ہوئے لاہور کے کئی مقامات پر فری وائی فائی کی سہولت کا آغاز کر دیا ہے، جسے پنجاب کے دیگر اضلاع تک پھیلایا جا رہا ہے۔ طالب علموں کے لیے خوشخبری ہے کہ 10 ارب روپے کی لاگت سے سی ایم پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم دوبارہ شروع کی جا رہی ہے، تاکہ نوجوان آئی ٹی کی دنیا میں اپنا مقام بنائیں۔ ان کے ہاتھ میں پٹرول بم نہیں، لیپ ٹاپ اچھا لگتا ہے۔
67 करोड़ की लागत से लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑटिज्म स्कूल का क़याम, बच्चों की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए 1 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्कूल मील प्रोग्राम, 1 अरब रुपए की लागत से पंजाब भर में मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए डे केयर सेंटर का क़याम, 2 अरब रुपए की लागत से मजदूर लोगों के लिए चीफ मिनिस्टर हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का इजरा, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए 1 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज, अकलियतों की फलाह बहबूद के लिए 2 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से मिनॉरिटी डेवलपमेंट फंड का क़याम, 56 अरब रुपए की लागत से नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च लाहौर का क़याम, 8 अरब 84 करोड़ रुपए की लागत से सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का क़याम, 45 करोड़ रुपए की लागत से एयर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज, 1 अरब रुपए की लागत से क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे का आगाज, जिसके तहत 200 एम्बुलेंसेस को क्लिनिक ऑन व्हील्स के तौर पर फाइल किया गया है। जो शहरी कच्ची आबादी में रहने वाले लोगों को इनके घरों पे सेहत की मियारी खिदमत फराहम कर रही है। अलावा जी पंजाब में मोबाइल फील्ड हॉस्पिटल्स के प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया गया है, जिसका मकसद पंजाब में हेल्थ केयर कवरेज को मजीद बढ़ाना और फाल करना है। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए 10 अरब रुपए की लागत से स्मॉगलेस एंड क्लाइमेट रिजिलियंट पंजाब का अजरा, कलील मुद्दत में हमारी एक और अहम कामयाबी ये है कि हमने स्मॉग और उसके असरात पर काबू पाने के लिए स्मॉग एक्शन प्लान तैयार कर लिया है, जिसके तहत ट्रांसपोर्ट, ज़राअत, सनत, बल्दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और तवानाई समेत तमाम मुतल्लिका शोबों के लिए वक्त के साथ अहदाफ भी वक्त के तयन के साथ अहदाफ भी तय किए गए हैं। जंगलात की तरक्की के लिए 8 अरब रुपए की लागत से सीएम पंजाब प्लांट फॉर पाकिस्तान मंसूबे का आगाज किया गया है। 50 अरब रुपए की लागत से पंजाब के 5 बड़े शहरों में माहौल दोस्त बस सर्विस का आगाज, हर शहरी के घर तक सरकारी खिदमत को फराहम करने के लिए 34 करोड़ की लागत से मरियम की दस्तक प्रोग्राम का आगाज, 9 अरब 50 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब सोशो इकोनॉमिक रजिस्ट्री का क़याम, जिसके तहत पंजाब भर में बसने वाले तमाम लोगों की समाजी और इक़्तिसादी मालूमात इकट्ठा करके उनकी ज़रूरियात का दुरुस्त ताउन किया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर मुस्तक़बिल में तरक्याती और समाजी बहबूद के प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे और हकदार को बराह रास्त उसका हक मिलेगा। 18 अरब रुपए की लागत से पंजाब एनफोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम, जिसके जरिए कीमतों में इजाफे, सरकारी जमीनों पर कब्जे, जखीरा अंदोजी और दीगर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस अनासर पर सख्त गिरफ्त की जाएगी। जराइम की मौसर रोकथाम के लिए 3 अरब 80 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब के 19 अजला में स्मार्ट सेफ सिटी प्रोग्राम का आगाज, मलका कौसर मरी की खोई हुई सियाहती शनाख्त को वापस बहाल करने के लिए हुकूमत पंजाब ने 10 अरब रुपए की लागत से मरी डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके लिए आइंदा माली साल में 5 अरब रुपए
مختص کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے انقلابی منشور کا شاندار اور جامع خلاصہ ہے، جس کے ذریعے ہم نے ایسی بے مثال کی رائے ہموار کر رہے ہیں جو نہ صرف موجودہ دور کی ضرورتوں کو پورا کرے گی بلکہ پنجاب کو ایک روشن مستقبل کی طرف لے جائے گی۔ اب ہوائیں ہی کرے گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جاں ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ جناب اسپیکر، اب میں معزز ایوان کے سامنے آئندہ مالی سال کا 2024-25 کے ٹیکس فری میزانیے کے اہم خد و خال پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، اور مالی سال 2024-25 کے بجٹ کا مجموعی حجم 5,446 ارب روپے ہے۔ کل آمدن کا تخمینہ 4,643 ارب 40 کروڑ روپے لگایا گیا ہے۔ NFC ایوارڈ کے تحت وفاق کے قابل تقسیم محاصل فیڈرل ڈویزبل پول سے پنجاب کے لیے 3,683 ارب 10 کروڑ روپے حاصل ہوں گے، اور صوبائی محصولات کی مد میں گزشتہ سال سے 54% اضافے کے ساتھ 1,000 ارب سے زائد کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں پنجاب ریونیو اتھارٹی سے 25% اضافے کے ساتھ 300 ارب روپے، بورڈ آف ریونیو سے 6% اضافے کے ساتھ 105 ارب روپے، اور محکمہ ایکسائز سے 25% اضافے کے ساتھ 57 ارب روپے کے محصولات کی وصولی متوقع ہے، جبکہ نان ٹیکس ریونیو کی مد میں 111% اضافے کے ساتھ 500 ارب سے زیادہ کا تخمینہ لگایا گیا ہے۔ آئندہ مالی سال میں 603 ارب 10 کروڑ روپے تنخواہوں کی مد میں، اور 451 ارب 40 کروڑ روپے پینشن کی مد میں، اور 857 ارب 40 کروڑ روپے مقامی حکومتوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں انتہائی فخر کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ آئندہ مالی سال کے ٹیکس فری بجٹ کا ترقیاتی پروگرام کا حجم 842 ارب روپے ہے۔ یہ ترقیاتی پروگرام صوبے میں ماضی کے تمام تر ترقیاتی پروگراموں سے کہیں بڑھ کر ہے، اور ہماری آئندہ 5 سالہ انقلابی ترجیحات کا عکاس ہے۔ رواں مالی سال کے 655 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی نسبت یہ بجٹ 28% زیادہ ہے۔ کل ترقیاتی بجٹ کا 33% سوشل سیکٹر، 29% انفراسٹرکچر، 13% پروڈکشن سیکٹر اور 5% سروسز سیکٹر پر مشتمل ہے، جبکہ دیگر پروگرامز اور خصوصی اقدامات کے لیے 20% ترقیاتی بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2024-25 میں چند اہم سیکٹرز کے لیے مختص کیے گئے تخمینہ جات اور اہم ترجیحات اس معزز ایوان کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ بتاتے ہوئے انتہائی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب کے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں تعلیم، صحت، واٹر سپلائی اینڈ سینیٹیشن، وومن ڈیولپمنٹ، اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز، بہبود آبادی،
اور سماجی تحفظ جیسے اہم سوشل سیکٹرز کے لیے 280 ارب 65 کروڑ روپے کی ترقیاتی رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ کا 33% ہے۔ جناب اسپیکر، وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں شعبہ تعلیم میں انقلابی کیے جا رہے ہیں۔ شعبہ تعلیم کے لیے آئندہ مالی سال میں مجموعی طور پر 669 ارب 74 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال سے 13% اضافی ہے، جس میں سے 604 ارب 24 کروڑ روپے غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں رکھے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 12% زیادہ ہے، جبکہ 65 ارب 50 کروڑ روپے شعبہ تعلیم کے ترقیاتی اخراجات کے لیے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 14% ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر اسکول ایجوکیشن کے شعبے کے لیے آئندہ مالی سال میں ترقیاتی منصوبوں کی مد میں 42 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم صرف کی جائے گی۔ ان اسکیموں کے ذریعے سرکاری اسکولوں کی مخدوش عمارات کی بحالی، خاص طور پر سیلاب سے متاثرہ اسکولوں کی تعمیر و مرمت اور سرکاری اسکولوں میں بنیادی سہولیات کی فراہمی کے کاموں کو تیزی سے مکمل کیا جائے گا۔ علاوہ ازیں پنجاب کے اسکولوں میں نئے کلاس رومز کا اضافہ، آئی ٹی لیبز کا قیام اور آفٹر نون اسکولز پروگرام کا اجرا بھی آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ تعلیم میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی ضرورت کے پیش نظر ہماری حکومت پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے متعدد اقدامات پر عمل پیرا ہے۔ اس ضمن میں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے پبلک اسکولز ری آرگنائزیشن پروگرام PSRP کے اجرا کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت کم کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے سرکاری اسکولوں میں معیار تعلیم کی بہتری، طلبہ کی تعداد میں اضافہ، اساتذہ کی کمی کو پورا کرنا اور نظام تعلیم کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے نوجوان انٹرپرینورز، پرعزم رضاکار اور ایجوکیشن ٹیک فرمز، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کی مدد لی جائے گی۔ جناب اسپیکر، علاوہ ازیں نجی شعبے کے تعاون سے پسماندہ علاقوں میں مقیم غریب خاندانوں کے بچوں کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے کا عمل بھی رواں دواں ہے، جس کو مزید تقویت دی جا رہی ہے۔ ان اقدامات کے حصول کے لیے آئندہ مالی سال میں پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے لیے 26 ارب 25 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال کی نسبت 7% زائد ہیں۔ جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کی حکومت تعلیم کو عام کرنے اور محروم اور متوسط طبقوں تک تعلیم کی رسائی یقینی بنانے کے لیے ہر وقت کوشاں ہے۔ اس ضمن میں ہماری حکومت نے دانش اسکول منصوبے کو بحال کرنے بلکہ مزید آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے 5 سالوں میں پنجاب کے ہر ضلع میں جدید سہولیات سے آراستہ ایک
دانش اسکول کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ ان سکولوں میں ضلع بھر میں سے ہونہار مگر انڈر پرویلیج طلبہ و طالبات کو خالصتاً میرٹ کی بنیاد پر اسٹیٹ آف دا آرٹ تعلیمی سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے آئندہ مالی سال 2 ارب 50 کروڑ روپے کی خطیر رقم رکھی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت کا عزم ہے پنجاب کا کوئی ہونہار طالب علم صرف وسائل کی کمی کی وجہ سے اعلیٰ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ اس ضمن میں مسلم لیگ نون کی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے پنجاب ایجوکیشن انڈومنٹ فنڈ کی بنیاد رکھی، جس کا اس وقت کل حجم 16 ارب 25 کروڑ روپے تک پہنچ چکا ہے، جس کے ذریعے اس وقت تک صوبے کے تقریباً 4,58,000 طلبہ و طالبات اعلیٰ تعلیم اور پیشہ ورانہ تعلیم سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں 10 کروڑ روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ہائر ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 17 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز کی گئی ہے۔ ہائر ایجوکیشن کے شعبے کے چیدہ ترقیاتی منصوبہ جات میں ہونہار طالب علموں کے لیے انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پروگرام، طلبہ کو لیپ ٹاپ کی فراہمی، ملکہ کوثر مری میں نیشنل یونیورسٹی کا قیام، سرکاری کالجز میں بنیادی سہولیات کی فراہمی وغیرہ شامل ہیں۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں اسپیشل ایجوکیشن کے لیے مجموعی طور پر 2 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ اسپیشلی ایبلڈ طلبہ کی آمد و رفت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کو منی بسوں کی فراہمی اور اسپیشل ایجوکیشن کے اداروں کو کرائے کی عمارتوں سے نکال کر ان کی اپنی عمارتیں تعمیر کرنا بھی آئندہ مالی سال کی ترقیاتی ترجیحات میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام محکمہ لٹریسی و غیر رسمی تعلیم کے لیے 4 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی تجویز دی گئی ہے، جس کے ذریعے مختلف محکموں کے تعاون سے 36,000 ناخواندہ افراد کے لیے ایڈلٹ لٹریسی سینٹرز ALCs قائم کیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں پسماندہ علاقوں کی تعلیمی ضروریات کو ترجیحی بنیادوں پر پورا کرنے اور تعلیمی اہداف حاصل کرنے کے لیے علاقائی سطح پر نان فارمل ایجوکیشن پروجیکٹس بھی نئے ترقیاتی منصوبے میں شامل ہے۔ جناب اسپیکر، صحت کی تمام سہولیات ہر شہری تک پہنچانا ہماری حکومت کا اولین فریضہ ہے۔ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے صحت کے شعبے میں کئی نئے اقدامات اور منصوبہ جات متعارف کروائے ہیں، جس سے صحت عامہ کے شعبے میں انقلابی تبدیلی رونما ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آئندہ مالی سال میں شعبہ صحت کے لیے مجموعی طور پر 539 ارب 15 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 14% زیادہ ہے، جس میں 410 ارب 55 کروڑ روپے غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں
مختص کیے گئے ہیں جو کہ رواں مالی سال سے 15% زیادہ ہیں، جبکہ 128 ارب 60 کروڑ روپے مجموعی طور پر شعبہ صحت کے بجٹ کے لیے تجویز کیے گئے ہیں، جو کہ رواں مالی سال سے 11% زیادہ ہے۔ جناب اسپیکر، شعبہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں 42 ارب 60 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 54% زیادہ ہے۔ پنجاب بھر کے بی ایچ یوز اور آر ایچ سیز کو جدید خطوط پر استوار کیا جا رہا ہے تاکہ دیہی علاقوں میں بھی معیاری طبی خدمات کو یقینی بنایا جا سکے۔ اس ضمن میں ری ویمپنگ پروگرام فیز 1 کے تحت 16 ارب روپے اور فیز 2 کے تحت 7 ارب 50 کروڑ روپے کی رقم آئندہ مالی سال میں رکھ دی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، مزید برآں وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایت پر صوبے بھر کے تمام سرکاری ہسپتالوں کی او پی ڈیز اور ایمرجنسیز میں سب مریضوں کو بلا تفریق مفت ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ اس مد میں 55 ارب 40 کروڑ روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، بچوں کی نشوونما کو یقینی بنانے اور ان کو مستقبل میں ممکنہ معذوریوں سے بچانے کے لیے امراض کی بروقت اسکریننگ کا ایک بڑا اور جامع منصوبہ تشکیل دیا گیا ہے، جس کی کل لاگت 2 ارب روپے ہے۔ اس منصوبے کا مقصد بچوں میں بیماریوں کی جلد تشخیص کا ایک مربوط نظام مرتب کرنا ہے، جس کے تحت نہ صرف مختلف ٹیسٹ کیے جائیں گے بلکہ بیماری کی شناخت کی صورت میں فوری اقدامات بھی لیے جائیں گے۔ علاوہ ازیں اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے ترقیاتی بجٹ کی مد میں آئندہ مالی سال کے لیے 86 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کی جا رہی ہے، جس کے تحت کئی بڑے منصوبہ جات عمل میں لائے جا رہے ہیں، جن کا ذکر میں اپنی تقریر کے آغاز میں کر چکا ہوں۔ جناب اسپیکر، زراعت کی بہتری اور کاشتکاروں کی خوشحالی ملک کی خوشحالی کی ضامن ہے۔ قومی جی ڈی پی کا 23% اور پاکستان کی کل افرادی قوت کا 37% حصہ زراعت کے شعبے سے منسلک ہے۔ علاوہ ازیں مختلف صنعتوں کے لیے خام مال کی فراہمی اور زرعی مصنوعات کی برآمدات کے ذریعے زر مبادلہ میں اضافہ بھی زراعت کے مرہون منت ہے۔ جناب اسپیکر، پچھلے چند ہفتوں میں ہماری زرعی پالیسیوں کے حوالے سے بہت سی غلط معلومات پھیلائی گئیں۔ ہماری حکومت نے زرعی شعبے میں پرانے اور آزمودہ طریقوں کو ترک کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ نہ صرف کسان کے استحصال کا سبب بنتے تھے بلکہ مجموعی طور پر زراعت اور معیشت کے لیے بھی نقصان دہ ثابت ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری حکومت نے گندم کی خریداری میں بدعنوانیوں کا راستہ بند کر دیا ہے۔ موجودہ گندم کے ذخائر کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے تمام تر توجہ کسان کو براہ راست فائدہ پہنچانے پر مرکوز کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری حکومت ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا کسان دوست پیکج متعارف کروانے جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال زراعت کے شعبے میں انقلابی حکومتی اقدامات کا سال ہے۔ مجموعی طور پر آئندہ مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں شعبہ زراعت کے لیے 64 ارب
60 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है, जो कि रवां माली साल से 127% ज्यादा है। जनाब स्पीकर, ज़राई इनपुट्स जैसे खाद, बीज, कीड़े मार अद्वियात, डीजल और बिजली वगैरह की कीमतों में पिछले 3 सालों के दौरान इजाफे ने फसल काश्त करना एक बहुत बड़ा माशी चैलेंज बना दिया है। खास तौर पर छोटे किसान ज़राई इनपुट्स को मार्केट नरखों पर खरीद नहीं सकते, तो इन्हें कमीशन एजेंटों और दीगर इस्तेसाली कर्ज देनदगान पर इन्हिसार करना पड़ता है। इस ज़िम्न में हमारी हुकूमत ने पंजाब किसान कार्ड के इनकलाबी प्रोग्राम का आगाज दिया है, जिसके तहत 5 लाख किसानों को कुल 75 अरब रुपए मालियत के कर्जे बिना सूद फराहम किए जाएंगे। अलावाजी पंजाब भर में 7,000 ट्यूबवेल्स को सोलर पर मुंतकिल करने के लिए 9 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर्स प्रोग्राम फॉर सोलराइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर ट्यूबवेल्स शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत न सिर्फ ज़राई पैदावार में इजाफा होगा, बल्कि सालाना 80 लाख लीटर डीजल, 83 लाख बिजली के यूनिट्स की बचत भी वाक़या होगी और मजमूई तौर पर माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। जनाब स्पीकर, मजीद बरां 1 अरब 25 करोड़ रुपए की लागत से पंजाब में मॉडल एग्रीकल्चर मॉल्स का क़याम भी हमारी तरक्याती तरजीहात में शामिल है, जिसके जरिए किसानों को पैदावारी लागत में कमी और ज़राई पैदावार में इजाफे से मुतालिक नई टेक्नोलॉजीज और जदीद रुझानात से रूशनास करवाया जाएगा। जनाब स्पीकर, किसान जदीद ट्रैक्टर्स की मदद से जमीन की काश्त, फसलों की देखभाल ज्यादा मौसर अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन नए ट्रैक्टर खरीदने के लिए दरकार बड़ी रकम किसानों पर माली बोझ का बायस बनती है। इस सूरत हाल के पेश नजर हमारी हुकूमत 30 अरब रुपए की लागत से चीफ मिनिस्टर पंजाब ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम का आगाज करने जा रही है। इस स्कीम की मदद से अब पंजाब भर के किसान बगैर किसी सूद के आसान इकसात पर अपने ट्रैक्टर्स के मालिक बन सकेंगे। जनाब स्पीकर, दही मईशत के लिए लाइव स्टॉक का शोबा नुमाया अहमियत का हामिल है। मुल्क की GDP का 14% और ज़राई शोबे का 63% लाइव स्टॉक पर मबनी है, जबकि 80 लाख से ज्यादा दही खानदानों की 40% आमदनी भी इसी शोबे से जुड़ी है। लाइव स्टॉक प्रोडक्ट की बढ़ती हुई तलब और इससे मुंसलिक बेपनाह इक्तिसादी मौकों के बावजूद शोबा लाइव स्टॉक को कई चैलेंजेस का सामना है, जिसमें वसाइल की कमी, तिजारती मेयार की तकमील सबसे नुमाया है। इस ज़िम्न में हमारी हुकूमत ने लाइव स्टॉक सेक्टर में ऐसी इस्लाहात का आगाज किया है, जिसके जरिए दूध और गोश्त की पैदावार में इजाफे के साथ साथ पैदावारी लागत में भी कमी लाई जा सकेगी। ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत गैर मियारी मवेशियों को पैदावारी असासों में तब्दील करने के लिए 1 अरब रुपए की लागत से तरक्याती स्कीम का आगाज किया जा रहा है। मजीद जानवरों में मुंह खुर की बीमारी के तदारुक के लिए आइंदा माली साल में 4 अरब रुपए की खतीर रकम मुख्तस की गई है। अलावा हमारी हुकूमत आइंदा माली साल में 2 अरब रुपए की लागत से लाइव स्टॉक कार्ड का अजरा करने जा रही है, जिसके तहत पंजाब के दही इलाकों में 40,000 किसानों को
ڈیری فارمنگ کے لیے آسان اقساط پر قرضوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا۔ مجموعی طور پر آئندہ مالی سال میں شعبہ لائف اسٹاک کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 9 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، معاشی سرگرمیوں اور اقتصادی ترقی کے لیے معیاری انفراسٹرکچر لازم و ملزوم ہے۔ مسلم لیگ نون کی حکومت نے ہمیشہ سڑکوں اور شاہراہوں کے نیٹ ورک کی توسیع اور تعمیر و مرمت پر توجہ دی ہے۔ اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آئندہ مالی سال کے بجٹ میں صوبے بھر کی شاہراہ کی مد میں 143 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں، جس میں سے 58 ارب روپے کی رقم 528 جاری منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے مختص کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں صوبے میں مساوی ترقی کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے 296 ارب روپے کی لاگت سے 2380 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی پر کام شروع کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ خستہ حال اور پرانی سڑکوں کی بحالی کے لیے 135 ارب روپے کی لاگت سے 482 اسکیموں پر مشتمل ایک بڑا پروگرام شروع کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، ملتان وہاڑی اور فیصلہ آباد چنیوٹ سرگودا سڑکوں کی بحالی اور تعمیر کا منصوبہ پچھلے کئی سالوں سے کھٹائی میں پڑا ہوا تھا۔ ہماری حکومت نے اس مد میں اگلے مالی سال کے لیے 6 ارب روپے مختص کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جناب اسپیکر، جنوبی پنجاب کی ترقی موجودہ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ہماری نظر میں حقیقی ترقی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب اس میں تمام علاقوں سے تعلق رکھنے والے معاشرے کے تمام طبقات کو شامل کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی خصوصی ہدایات پر جنوبی پنجاب کے عوام کی محرومیوں کا ازالہ کرنے کے لیے ہر شعبہ میں خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ آئندہ مالی سال کے ترقیاتی پروگرام میں جنوبی پنجاب سے متعلق چیدہ منصوبہ جات کی تفصیل میں اس ایوان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ روڈز ریہیبلیٹیشن پروگرام کے تحت 684 کلومیٹر سڑکوں کی تعمیر و بحالی 31 ارب 48 کروڑ روپے کی لاگت سے مظفر گڑھ علی پور پنجناد ترنڈا محمد پناہ سڑک کی تعمیر و بحالی 13 ارب روپے کی لاگت سے ملتان وہاڑی روڈ کی تعمیر و بحالی 12 ارب روپے کی لاگت سے بورے والا وہاڑی روڈ کی تعمیر و بحالی 10 ارب روپے کی لاگت سے 581 بنیادی صحت مراکز کی تعمیر و بحالی 8 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے ملتان اور بہاولپور میں ماحول دوست بسوں کی فراہمی 7 ارب روپے کی لاگت سے ملتان سیف سٹی پروگرام کی تکمیل 4 ارب روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب میں غیر رسمی اسکولوں کے ذریعے تعلیم کا آغاز 2 ارب روپے کی لاگت سے جنوبی پنجاب کی خواتین کے لیے ایسٹ ٹرانسفر ٹو وومن آف ساؤتھ پنجاب پروجیکٹ کا آغاز 1 ارب روپے کی لاگت سے کینسر سینٹر نشتر ہسپتال ملتان کی تعمیر۔ جناب اسپیکر، ہماری حکومت وائلڈ لائف اور فشریز کی ترقی پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ان شعبوں کے لیے اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں بالترتیب 6 ارب 40 کروڑ روپے اور 5 ارب 30 کروڑ روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، خواتین ہماری آبادی کا نصف حصہ ہیں۔ ان کو قومی دھارے میں شامل کیے بغیر ملک کی ترقی اور خوشحالی کا سفر ناممکن ہے۔ یہی وجہ ہے پاکستان کی
पहली खातून वजीर आला होने की हैसियत से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा खवातीन की बहबूद और तरक्की के लिए हर वक्त कोशां हैं, चाहे वो मुलाजमत पेशा खवातीन के लिए डे केयर सेंटर्स का क़याम हो या वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स की तामीर, खवातीन के लिए माशरती तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी हो या विरासत और जायदाद के हकूक़ का नफाज, इंसाफ तक फौरी रसाई हो या जिनसी हरासानी और घरेलू तशद्दुद का खात्मा, हमारी हुकूमत खवातीन के लिए एक महफूज और ज़्यादा मामून माहौल बनाने के लिए जामे इक़दाम कर रही है। इस ज़िम्न में आइंदा माली साल 2024-25 में वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तरक्कियाती बजट की मद में 1 अरब 40 करोड़ रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं, जो कि पिछले साल से 137% ज्यादा है। जनाब स्पीकर, तनख्वाहदार तबका खास तौर पर सरकारी मुलाजमीन और पेंशन की आमदनी महदूद होती है, जिसकी वजह से वो महंगाई से बुरी तरह मुतासर होते हैं। सरकारी मुलाजमीन अपनी सारी जिंदगी अवामी खिदमत और कौमी तरक्की के मंसूबों पर अमल दरामद में सर्व कर देते हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने मुलाजमीन का ख्याल रखे। इस ज़िम्न में हुकूमत पंजाब ने ग्रेड 1 से 16 तक के सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाह में 25% और 17 से 22 ग्रेड तक के लिए 20% और पेंशन की मद में 15% इजाफा का फैसला किया है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपए से बढ़ाकर 37,000 रुपए करने की तजवीज है। जनाब स्पीकर, वजीर आला पंजाब की खसूसी हिदायत पे पंजाब की तारीख में पहली दफा मीडिया वर्कर्स के लिए 1 अरब की हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम रखने का फैसला किया गया है। जनाब स्पीकर, असेंबली में बजट इजलास से जारी है और वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजाउर रहमान इस वक्त बजट पेश कर रहे हैं। मजमूई हजम 5,446 अरब रुपए रखा गया है। मैं सिवान के हर रुकन का मशकूर हूँ जिन्होंने बजट साजी के अमल में अपनी काबिल कदर तजावीज़ से हमारी रहनुमाई फरमाई। मैं यहाँ पर सिविल सोसाइटी के तमाम हलकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने बजट से मुतालिक निहायत मुफीद तजावीज़ हम तक पहुँचाई। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम करते हुए इस बात पे जोर देना चाहता हूँ कि ये कोई रिवायती बजट नहीं है, ये आइंदा माली साल का टैक्स फ्री बजट है, जो कि गरीब दोस्त मुतवाज़न तरक्याती मनसूबा जात का बजट है। ये बजट वसी पैमाने पे इस्लाहात के लिए एक वाज़े रोड मैप है। ये बजट इस बात की गवाही देता है कि हमें तंग नजरी पर मबनी सियासी मफादात को तर्क करके कौमी मफाद को तरजीह देनी होगी। ये बजट आम आदमी की मुश्किलात में आसानी पैदा करने का जरिया है। ये बजट सेहत, तालीम और IT के जरिए सूबे के अवाम, बिलखसूस खवातीन और नौजवानों की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जामे मंसूबा है। ये बजट किसान को हर किस्म के इस्तेसाल से बचाने के लिए एक फैसला कुन इक़दाम है। ये बजट सनतकार, ताजिर, सरमायाकार के एतमाद को बहाल करने का एक रोशन प्लान है। ये बजट एक रोशन और उम्मीद अफ़ज़ा मुस्तक़बिल की राह हमवार करने की जस्तजू है। ये बजट खुशहाली और तरक्की की नई मनाजिल तय करने की नवीद है। कायदे मोहतरम जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वलवला अंगेज क़यादत में पंजाब और पाकिस्तान के अवाम की मिसाली खिदमत की तबिंदा रवायात का तसलसल कायम रखते हुए मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने
صنعت، بڑھتی تجارت، خسارہ، مہنگائی، بیماری، بے روزگاری، توانائی کے مسائل کا خاتمہ، ہر خیانت، ہر بچے کی تعلیم، صحت، ماں کی جان، بیٹیوں بہنوں کی عزت، آبرو، وقار کی یقینی حفاظت، لہت پر اٹھائے باشعور تعلیم یافتہ علم و ہنر کے کمال کو پہنچتے جوان آسودہ حال اور خوشحال عوام پنجاب بنے دنیا میں خدمت کی سب سے اعلیٰ مثال. یہ ہے مریم نواز شریف کا 5 سال کا ویژن اور پلان انشاءاللہ. جناب اسپیکر، میں یہاں ان کو یہ بتانا چاہوں گا، یہ جو شور کر رہی ہے اپوزیشن، میں میڈیا کے توسط سے دکھائیں پنجاب کے 13 کروڑ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ اپوزیشن ترقی کرتا پنجاب نہیں دیکھ سکتی. آج 100 دن میں مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں پنجاب میں جو 22 اسٹورز ہم نے اچیو کیے ہیں، اس کی پنجاب کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور میں پنجاب کے عوام کی طرف سے اس اپوزیشن کو کہہ دینا چاہتا ہوں، تم 5 سال شور ہی کرتے رہو گے اور ہم 5 سال میں انشاءاللہ تعالیٰ اس پنجاب کو جو ہے پاکستان کا ایک بہترین صوبہ تمہیں بنا کے دکھائیں گے. آج پنجاب میں کوئی چور پرویز نہیں یا کوئی کرپٹ مزدور نہیں. آج پنجاب کی بیٹی، پنجاب کی آواز، پاکستان کی آواز، محترمہ مریم نواز شریف پنجاب کے عوام کی خدمت کر رہی ہے. میں شعر کے ساتھ ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، ہار ہو جاتی ہے جب مان لیا جاتا ہے، جیت تب ہوتی ہے جب مان لیا جاتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا یقین ہے، درست راستے پہ چلتے رہنے سے ترقی کے چراغ جلیں گے، خوشحالی کا نور ہر طرف پھیلے گا. پاکستان زندہ باد. نئی فائنانس منسٹر Finance Minister to present the annual budget statement for financial year 24-25. Miya Sahab, may I invite the Finance Minister to present the annual budget statement for financial year 24-25. Sir, I present the annual budget statement for the financial year 2024-25. The annual budget statement for financial year 24-25 has been presented. Minister for Finance may present the supplementary budget statement for financial year 23-24. Sir, I present the supplementary budget statement for the financial year 2023-24. Supplementary budget statement for financial year 23-24 has been presented. Minister for Finance may introduce the Punjab Finance Bill 2024. Sir, I introduce the Punjab Finance Bill 2024. The Punjab Finance Bill 2024 has been introduced. Minister for Finance may lay the notifications in respect of the amendments. Sir, I lay the notifications in respect of amendments in rule under section 5(3) of the Punjab Services Act 2012. The notifications have been laid. Minister for Finance may lay the fiscal risks statement for the financial year
24-25. Sir, I lay the fiscal risk statement for the financial year 2024-25. The fiscal risk statement for the financial year 24-25 has been laid. آج کے اجلاس کا ایجنڈا مکمل ہو گیا ہے. معزز اراکین کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جمعرات 20 جون 2024 سے سالانہ بجٹ پر عام بحث کا آغاز ہوگا. عام بحث کے لیے 4 یوم یعنی 20, 21, 22 اور 24 جون 2024 مختص کیے گئے ہیں. آخر میں جناب وزیر خزانہ بجٹ پر عام بحث کو وائنڈ اپ کریں گے. جو معزز اراکین اس بحث میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ سیکرٹری اسمبلی کے پاس اپنے ناموں کا ماہ تاریخ اندراج کروا دیں. اب اجلاس بروز جمعرات مورخہ 20 جون 2024 صبح 11 بجے تک ملتوی کیا جاتا ہے. اسمبلی کا اجلاس جاری تھا اور آج بجٹ اجلاس میں بجٹ پیش کیا گیا. پنجاب کا صوبائی بجٹ وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کی جانب سے پیش کیا گیا. 5446 ارب روپے کا مجموعی حجم کا یہ بجٹ پیش کیا گیا اور اس بجٹ کے جو خدخال پیش کیے گئے ترقیاتی بجٹ کے اندر 842 ارب روپے پیش کیے گئے ہیں، جبکہ نئے مالی سال کے لیے 630 ارب روپے کا فاضل بجٹ ہے. صوبے کی آمدنی کا تخمینہ 630 ارب روپے سے زائد لگایا گیا ہے، جبکہ ٹیکس ریونیو کا ہدف 472 ارب روپے رکھا گیا ہے. نان ٹیکس آمدن کا ہدف 488 ارب روپے رکھا گیا ہے. ٹیکس وصولیوں میں پنجاب کا حصہ 3683 ارب روپے جمع کیا جائے گا. ترقیاتی بجٹ میں 700 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جبکہ جاری اسکیموں کے لیے 95 ارب فورن فنڈنگ اسکیموں میں شامل کیا گیا ہے. مقامی حکومتوں کے لیے 14 ارب روپے سے زائد رکھے گئے ہیں. اسپیشل ایجوکیشن کے لیے 2 ارب سے زائد رکھے گئے ہیں، جبکہ لٹریسی اور نان فارمل ایجوکیشن کے لیے 3 ارب روپے، اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئر کے لیے 4 ارب سے زائد رکھے گئے ہیں. اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے لیے 76 ارب روپے، محکمہ ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے 92 کروڑ سے زائد رکھے گئے ہیں، جبکہ اربن ڈیولپمنٹ کے لیے 24 ارب سے زائد، محکمہ انڈسٹریز کے لیے 10 ارب سے زائد رکھے گئے ہیں. اپوزیشن کے شور شرابے کے دوران اس بجٹ کو پیش کیا گیا ہے، جبکہ اپوزیشن اراکین کی جانب سے بجٹ کی کاپیاں پھاڑ کر بھی فضا میں لہرائی گئیں. اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کی جانب سے نعرے بازی کی جاتی رہی، شیم شیم کے نعرے اور بجٹ نامنظور کے نعرے بھی لگائے گئے. اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلو تو پیپلز پارٹی کے ارکان اس اجلاس سے غیر حاضر رہے. پہلا باضابطہ ٹیکس فری بجٹ پیش کیا گیا ہے. وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان کی جانب سے 5446 ارب روپے کا مجموعی حجم کا یہ بجٹ پیش کیا گیا ہے، جس میں ترقیات کے لیے 700 ارب روپے رکھے گئے ہیں، جاری اسکیموں کے لیے 95 ارب روپے رکھے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ اس صوبے کو پاکستان کا بہترین صوبہ بنا کر پیش کیا جائے گا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جو اپنے بجٹ کے جو اختتام ہے وہ ایک شعر کے ساتھ کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنے بجٹ تقریر کو اختتام کے ساتھ ختم کیا ہے. اپوزیشن کی جانب سے شدید نعرے بازی کی گئی. آج کے اس اجلاس کے اندر پیپلز پارٹی کے جو ارکان تھے وہ غیر حاضر رہے. اس حوالے سے مزید بات کریں گے. سعید بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سعید بلوچ بتائیے گا، بجٹ پیش کر دیا گیا ہے آج اور اپوزیشن کی جانب سے کافی شور شرابہ دیکھا گیا. اپوزیشن ارکان بازوؤں پر سیاہ پٹیاں باندھ کر اجلاس میں شریک ہوئے، بل کی کاپیاں پھاڑ دی گئیں. پیپلز پارٹی کے ارکان بھی اجلاس میں شامل نہیں رہے. اس حوالے سے کیا بتائیں گے آپ؟ جی بالکل، آج پنجاب اسمبلی میں پنجاب کا جو ہے وہ 5446 ارب روپے کا حجم کا جو بجٹ ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے، اور صوبائی وزیر خزانہ مشتبہ شجاع الرحمان نے بجٹ پیش کیا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی ایوان میں موجود تھی. جیسے ہی صوبائی وزیر خزانہ نے اپنی تقریر جو ہے وہ بجٹ تقریر شروع کی تو اپوزیشن نے شور شرابہ شروع کر دیا، اور اتنے میں جو صحافی جن کو کہ ڈیفیمیشن بل کے حوالے سے تحفظات ہیں انہوں نے بھی پریس گلی میں احتجاج کیا اور بازوؤں پر سیاہ پٹیاں بھی باندھی، اور اس کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ پریس گلی سے واک آؤٹ بھی کر گئے، اور اسمبلی کا جو مین گیٹ ہے اس کی سیڑھیوں پر انہوں نے احتجاج کیا. اور اپوزیشن جو ہے انہوں نے بھی اپنا احتجاج جاری رکھا اور بجٹ نامنظور کے نعرے لگائے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو صوبائی وزیر خزانہ کی جو بجٹ اسپیچ جو کاپیاں تھیں وہ بھی پھاڑ کے ہوا میں لہرا دی. اور اس کی جو وجہ ہے وہ یہی تھی کہ جیسے تو جو روایت ہے کہ بجٹ کا جو سیشن ہوتا ہے، اجلاس ہوتا ہے، اس میں صرف بجٹ اسپیچ ہوتی ہے صوبائی وزیر خزانہ کی جانب سے، لیکن اپوزیشن کا مطالبہ تھا کہ انہیں بات کرنے کی اجازت دی جائے. اگر ایسا نہ کیا گیا تو وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرائیں گے، اور یہ ویسا ہی ہوا. جیسے ہی بجٹ تقریب جو ہے وہ شروع ہوئی اس کے بعد احتجاج. ٹھیک ہے، بہت شکریہ سعید بلوچ، تفصیلات سے آپ نے کیا. اس وقت آپ کو بتا رہے ہیں پنجاب کا صوبائی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. وزیر خزانہ مشتبہ نے یہ بجٹ پیش کر دیا ہے. 5446 ارب روپے کا مجموعی بجٹ پیش کیا گیا ہے.